بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچول فیکٹس کے ساتھ آپ کا میزبان عادل ترابی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آپ سبوں کو ہمارا پیار اور خلوص برا سلام پہنچے۔ آج کے ایکچول فیکٹس وزرائے اعظم کے نام۔ معزز ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ تک یہ بات پہنچائیں گے کہ 1947 سے لے کر 2024 تک ہمارے وزرائے اعظم کی تاریخ کیا کہتی ہے۔ معزز ناظرین، لیاقت علی خان 1947 تا 1951 پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور بالآخر شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد 1951 سے لے کر 1958 تک یعنی 7 سال کے عرصہ میں اس ملک کے 6 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے۔ 1958 تا 1971 صدر پاکستان سکندر مرزا نے اس آئینی عہدے کو یعنی وزیر اعظم کے عہدے کو معطل رکھا۔ پھر یحییٰ خان نے 1971 میں نور الامین کو اس عہدے پر فائز کیا، مگر وہ صرف 13 دن اس کرسی پر رہ سکے۔ 1973 کے آئین کے مطابق اس عہدے کو دوبارہ تخلیق کیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو اس مسند پر فائز ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں فارغ کیا اور وہ خود چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ پھر جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم بنا دیا اور پھر انہیں صرف 3 سال بعد یعنی 1988 میں آئین کی 8ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم کے عہدے سے فارغ کیا گیا۔ پھر بینظیر بھٹو 1988 تا 1990 اور 1993 تا 1996 ملک کی وزیر اعظم رہی اور دونوں بار بدقسمتی سے اپنی آئینی مدت پوری کرنے سے پہلے ہی رخصت کر دی گئی۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کی باری آئی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب 1990 تا 1993، 1997 تا 1999 اور تیسری مرتبہ 2013 تا 2017 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور تینوں مرتبہ اپنی انا اور مخاصمانہ ذہنیت کی وجہ سے کبھی بدعنوانی اور کبھی غداری کی بھینٹ چڑھتے ہوئے ایوان اقتدار سے نکالے گئے۔ اس کے بعد میر ظفر اللہ خان جمالی اس عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کی باری آئی اور وہ بھی توہین عدالت کے جرم میں وزیر اعظم کے عہدے سے فارغ کر دیے گئے اور ان کے بعد یہ منصب راجہ پرویز اشرف صاحب نے سنبھالا۔ 2018 میں شاہد خاقان عباسی نواز شریف کی نااہلی کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنائے گئے۔ 17 اگست 2018 تا اپریل 2022 عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور عدم اعتماد کے نتیجے میں رات کے 1 بجے اپنے گھر کو روانہ کر دیے گئے۔ اس کے بعد میاں محمد شہباز شریف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ملک کے وزیر اعظم بنے۔ پھر انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے اور اب میاں محمد شہباز شریف صاحب دوبارہ منتخب وزیر اعظم کا حلف اٹھانے والے ہیں۔ یہ اس مسند پر کب تک رہ سکیں گے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ معزز ناظرین، ہمارے ملک کی یہ سیاسی عدم استحکام کی
تاریخ جو ہے اس کے نتیجے میں ملک کے اوپر کیا منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اب ایک مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ معزز ناظرین، اپنے وزرائے اعظم کی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ جائزہ سننے کے بعد اب ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کس قدر بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، اور اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں عام آدمی کی زندگی ایک عذاب کی کیفیت سے دوچار ہوتی رہی۔ معزز ناظرین، 1947 تا 2026 جو سیاسی اور وزرائے اعظم کی تاریخ کا جائزہ ہم نے لیا تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل دو اور دو کی طرح واضح ہو گئی کہ ہم اپنے ملک کے وزرائے اعظم کی آنیاں اور جانیاں ہی اگر گننا چاہے تو اس کو گننا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ دوسری طرف گائے کا پیشاب پینے والی قوم، گائے کا متر پینے والوں کی صرف آئی ٹی ایکسپورٹ ہمارے کل بجٹ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ مچھلیاں پکڑ کر اپنا پیٹ پالنے والے بنگلہ دیشی بھی آج پورے عزت و وقار کے ساتھ معاشی میدان میں ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ 5 دہائیوں سے جنگ و جدل میں مبتلا افغانی بھی اب امن اور ترقی کے راستے پر گامزن ہیں۔ ہم کیوں دن بدن زوال اور پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ہماری معیشت کیوں زمین بوس ہو چکی ہے؟ ہمارے ہاں امن اور ترقی کیوں ایک خواب بن کر رہ گیا ہے؟ ہم ابھی تک اقلیتوں کے حقوق کی بحث سے ہی فارغ نہیں ہو پا رہے ہیں، حالانکہ اکثریت کے حقوق کا کیا حال ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے سوال ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں، مگر کس سے پوچھیں، کون جواب دے؟ ہمارے سارے ادارے ایک سے بڑھ کر ایک محب وطن اور وفادار ہیں، سبھی اپنا کام بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ پھر کون ہے جو اس پاک دھرتی کو کنگال اور بدحال کر چکا ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی منحوس جن اس قوم کو اور اس پاک دھرتی کو چمٹ چکا ہے، جو اس سے منتشر کرنے پر ہی تلا ہوا ہے۔ اتنی جفاکش اور ٹیلنٹڈ قوم کے باوجود بھی اگر ہم کمزور، لاغر اور کنگال ہیں تو ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں ان ساری ناکامیوں کو آج بھی بھارت، امریکہ اور اسرائیل کے کھاتے میں ڈال کر آپ سبوں کو بری کر دوں، مگر اب 50 سال کی عمر کو پہنچ کر جھوٹ بولنے اور لکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اب خود فریبی بھی زیب نہیں دیتی، اور اب مذہب کی آڑ میں جذباتی بیانیے تراشنا بھی ہرگز نہیں جچتا۔ معزز ناظرین، ان 2 اشعار کے اوپر آج کی اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے خود مختاری کی، جو چاہے سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ اے کاتب تقدیر ہر ورق تیرے ہاتھ میں ہے، بس میری کہانی کا انجام بھی بہتر لکھنا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، ہو سکے تو پرائیوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔